خداوند یسوع ناصری کے نام میں سب کو سلام۔ آپ سب کو یہاں پہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ آج مخلصی کی تاریخ کے سلسلے میں تیسرے لیکچر کو شروع کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب یا نوٹس ہیں، کاپی ہے تو آپ ضرور لکھیں۔ اور آج ہم ہنوک کی زندگی کے موضوع پر سیکھنے والے ہیں۔ آپ نے بائبل مقدس کو پڑھتے ہوئے اپنے چرچ جاتے ہوئے ہنوک کے بارے میں سنا ہوگا اور جانا ہوگا کہ ہنوک کی زندگی کے تعلق سے کون سی خاص بات ہے۔ آدم کی یہ 7ویں پشت میں سے تھا۔ پیدائش کی کتاب میں 5ویں باب کو دیکھیں تو یہ آدم کی 7ویں پشت میں سے تھا۔ اور ہنوک کا مطلب ہے مخصوص شدہ، استاد اور پہل کرنے والا۔ یہ ہنوک نام کے معنی ہیں۔ ہنوک کی زندگی کے تعلق سے کون سی بات خاص ہے؟ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہنوک نے موت کا تجربہ نہ کیا۔ وہ مرا نہیں تھا بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور اس پیدائش کے نسب نامہ میں 8 دفعہ یہ آیا ہے کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، لیکن ہنوک نے وفات نہیں پائی۔ پیدائش 5 باب 24 میں پیدائش 5 باب میں لکھا ہے کہ وہ مرا نہیں تھا بلکہ زندہ اٹھا لیا گیا۔ عبرانیوں 11 باب 5 اور 6 آیت کو اگر آپ دیکھیں، عبرانیوں 11 باب اور 5ویں 6 آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھا، کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا، اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اور یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اسے اٹھا لیا، اس کا مطلب ہے کہ موت کا تجربہ اس نے نہیں کیا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ پیدائش 5 باب 21 اور 22 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اور تبدیلی یہ ہوتی کہ آپ کا بدن روحانی بدن بن جاتا ہے، تب آپ آسمان پر جا سکتے ہیں۔ اور 300 برس تک ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ خدا کے ساتھ چلنے کا کیا معنی ہے؟ خدا تو روح ہے، اس کا کوئی بدن نہیں ہے، لیکن کس طریقے سے آپ خدا کے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ پیدائش کے نسب ناموں کے مطابق خدا کے ساتھ چلنے کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدایت کی اطاعت میں دے دینا، اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنا، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دینا کہ خدا نے میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور آپ اپنی راہوں کو چھوڑ کر خدا کی راہوں پر چلنا شروع کر دیں۔ یہ ہے خدا کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اور 300 برس تک ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا، کوئی 1-2 دن یا 1-2 ہفتے کے نہیں، 1-2 سال نہیں بلکہ 300 سال تک وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور یہ ہنوک کی زندگی کا بہت ہی اہم اور زبردست حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کچھ دیر چلیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب لوگ بزرگ ہو جائیں، جب کچھ کرنے کو باقی نہ رہے تو وہ دعا اور نماز کی طرف اور چرچ جانے کی طرف رجوع لائیں، لیکن ہنوک 300 برس تک خدا کے پاس ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں،
اور ہنوک ایک عام معمول کی زندگی بسر کرتا تھا، گھر بار تھا، کام کاج کرتا تھا اور گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتا تھا، لیکن سارے کاموں کے باوجود وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے خدا کے ساتھ وہ چلتا رہا۔ یہی اہم بات ہے کہ وہ اس نے سماجی خاندانی ذمہ داریاں بھی نبھائی اور خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اس نے ہر ایک چیز سے بڑھ کر خدا کو اول درجہ دیا، اور اس کے سوچوں خیالات میں یہ بات تھی کہ اس نے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا، اس کی سوچ و خیالوں، اس کے طرز زندگی کا یہی حصہ تھا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، کسی کے ڈرانے دھمکانے یا مجبور کرنے کے باعث نہیں، بلکہ دلی خوشی سے وہ خدا کے ساتھ چلا۔ جب آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں ایسے، وہ خدا کے ساتھ چلا، دو شخصوں کی بجائے وہ ایک ہو گیا۔ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں چار چیزوں کو ہمیں خدا کے ساتھ متفق ہونا ہوگا۔ ہماری منزل، ہماری زندگی کا ہدف یا مقصد حیات ایک ہو اور وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو، یعنی خدا کا مقصد یا آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے۔ خدا کا مقصد آپ کی زندگی کے لیے کیا ہے؟ اس بیابان میں بنی اسرائیل کی منزل کیا تھی؟ جی ہاں، وہ ملک کنعان کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہی وہ منزل تھی جو خدا نے ان کے لیے مقرر کی تھی، اور ہر شخص جو ہے ملک کنعان کی سمت بڑھ رہا تھا۔ دوسری چیزوں میں خدا کے ساتھ متفق ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس راہ پر چلیں جس سے ہم اس منزل کو پا سکتے ہیں۔ یہ بیابانی نقشہ ہے۔ انہوں نے یہاں مصر سے شروع کیا اور رمسیس سے نکلے، اور یہ ملک کنعان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ 3 مختلف راستے تھے جو انہیں ملک کنعان پہنچا سکتے تھے، اور پہلا راستہ یہ تھا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس راستے سے بھی ملک کنعان میں پہنچ سکتے تھے۔ دوسرا راستہ یہ تھا، لیکن خدا نے اس راستے کو بھی استعمال نہ کیا۔ تیسرا راستہ یہ تھا، اور ہر شخص جو اسی راہ پر چل رہا تھا جس پر خدا انہیں چلا رہا تھا، اور خدا نے کہا یہاں سے واپس مڑو، اور خدا بحر کلزم سے انہیں بحر کو بیابان سے گزارتا ہوا خداوند انہیں بحر کلزم میں کی طرف لے گیا۔ پہلے انہوں نے بحر کلزم عبور کیا، اور پھر وہ بیابان کی طرف، سینا کی طرف وہ بڑھنے لگے۔ یہ تینوں راستے جو ہیں وہ انسانی راستے ہیں، اور ہم ایک گیت بھی گاتے ہیں کہ جہاں کوئی راہ نہیں ہوتی وہاں پر خدا راہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا نے بحر کلزم میں راستہ بنایا، اور پھر وہ بیابان میں آگے بڑھنے لگے۔ ہم اس طریقے سے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور آج مختلف لوگ ذرائع آمد و رفت استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے منزلوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اکٹھے چلنا نہیں ہے، ایک ہی منزل، ایک ہی راستہ ہونا چاہیے۔ جب بنی اسرائیل 40 برس تک کوئی سینا میں رہے تو بہت دفعہ وہ بڑبڑائے، کڑکڑائے، اور انہوں نے کیا کہا؟ اور وہ کہنا کہ کاش میں واپس جا سکوں، وہ کہ اچھا تھا کہ میں یہ وہیں مرتا، اور یہاں کیوں مرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ بار بار وہ ان باتوں کو دہراتے رہے، بڑبڑاتے رہے، خدا کے موسیٰ کی شکایت کرتے رہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دل ابھی بھی ملک مصر میں تھا، اور وہ لوگ جو بڑبڑا رہے تھے، کڑکڑا رہے تھے، وہ بیابان ہی میں ڈھیر ہو گئے۔ اگرچہ وہ چل رہے تھے لیکن ان کے دل مصر کی طرف تھے، مصر کی طرف راغب تھے۔
کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا دھیان خیال مصر یعنی جسمانی زندگی کی طرف ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہمیں خدا کے ساتھ متفق کرنی ہے اور ضرور ہے کہ ہمارا رفتار، ہمارا وقت، ہمارا مزاج خدا کے ساتھ متفق ہو۔ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بادل جب ان سے اٹھ جاتا تھا تو وہ سفر شروع کرتے تھے، بادل رک جاتا تھا تو پھر وہ قیام کرتے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ وہ کہتے جی بادل اگر چل پڑا تو کوئی بات نہیں، میں ابھی تیار ہی نہیں، فوراً وہ چلتے تھے۔ زندگی میں وقت جو ہے اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اپنے ایمان کی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں؟ ہم اپنے وقت کے مطابق چلتے ہیں۔ اگر ہم کئی دفعہ کہتے جی میرے پاس تو یہ ٹائم ہی نہیں، میرے پاس یہ کام کرنے کے لیے، وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بیابان کی زندگی جو ہے، بیابان کی زندگی، اور ہمیں ہر روز، ہر ہفتے کے 7 دن خداوند کے ساتھ اس کے وقت کے مطابق چلنا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اسی رفتار سے وقت کو مد نظر رکھتے اس کے ساتھ آگے چلتے جائیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی خدا کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا۔ عبرانیوں 11 باب میں لکھا ہے کہ ہنوک خدا کو پسند آیا اور اس نے اسے زندہ اٹھا لیا۔ خدا کے ساتھ چلنے اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ خدا کے ساتھ چلنے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں؟ پہلی چیز ایمان۔ بغیر ایمان کے آپ خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ عبرانی کے خط میں تو یہی لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آپ خدا کی خوشنودی ایمان کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا کے ساتھ چلنے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے آپ کی زندگی میں تحمل اور برداشت ہو۔ اور ہنوک کی زندگی میں یہ 300 برس چلنے کے لیے یہ بڑی متاثر کن چیز یہ تھی، اور وہ یہ کہ وہ تحمل مزاج شخص تھا۔ عبرانیوں 10 باب 36 آیت میں اس طریقے سے لکھا ہے، عبرانیوں 10:36 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، 10:36 اور 38 آیت میں ہم اس طریقہ سے پڑھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی چیز حاصل کرو۔ اور پھر 38 آیت میں لکھا ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ آپ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا بندہ راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اگر وہ ہٹے گا تو میرے دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں، آپ آگے بڑھیں اور خدا کی راہوں پر چلتے رہیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں خدا کی خوشنودی میں کون سی ایک چیز اور ایک بڑی رکاوٹ جو خدا کی خوشنودی میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے رومیو 8:8۔ اور رومیو 8:8 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے جسمانی لوگ جو ہیں وہ خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، اور رومیو 8:8 میں لکھا ہے اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جسم میں زندگی بسر کر رہے ہیں آپ خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ آئیں چند آیات کو دیکھیں، رومیو 8 باب 6 اور 7 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔
جسمانی نیت خدا کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ یہ خدا کی شریعت کے تابع نہیں ہے اور نہ یہ خدا کی شریعت کے تابع ہو سکتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو جسمانی طور پر زندہ ہوتے ہوئے بھی موت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ غلطیوں 5:16-17 آیت میں اس طریقے سے لکھا ہے، اور 5:16-17 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ غلطیوں 5:24 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبت اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ خدا کے ساتھ ہنوک 300 برس چلتا رہا تو اس نے جسم کو موت کی حالت میں رکھا، یعنی جسم کی خواہشوں کو اس نے موت کی حالت میں رکھا، ان کو کام نہ کرنے دیا۔ روح اور جسم ایک دوسرے کے خلاف خواہش کرتے ہیں، اور ہنوک نے روح کو غالب رکھا، اور تخلیق کائنات میں خدا کا روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا، اور خدا نے تخلیق میں روح، بدن اور جان کو پیدا کیا۔ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، تینوں چیزیں اس کے وجود کا حصہ تھیں، اور ہنوک روح، بدن، جان تینوں چیزوں کو زندہ رکھے ہوئے تھا، لیکن وہ بدن اس کے روح کے تابع تھا، اور جان بھی اس کی روح کے تابع تھی۔ اگر یہی کچھ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بدن اور ہماری جان ہماری روح کے تابع ہو، کیونکہ روح خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ ہم جسم اور جان کو غالب نہ دیں۔ ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی جان اور بدن کو روح کے تابع رکھنا ہوگا، تبھی ہم خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں خدا کی عبادت میں قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، اور جانور کو خدا کے حضور میں لا کر ذبح کیا جاتا تھا، اور اس کا خون جو ہے وہ کاہن کو پیش کیا جاتا تھا، اور وہ قربانی ہیکل میں لائی جاتی تھی، اور یہ خدا کی پرستش اور عبادت ہوتی تھی۔ اور نئے عہد نامہ میں ہماری پرستش اور عبادت بھی ہے، لیکن وہ قربانیوں والی پرستش اور عبادت نہیں ہے، اور ہمیں اسی طور سے قربانی کر کے خدا کے حضور پرستش اور عبادت کرنی ہے، لیکن کسی جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ رومیو 12:1 میں لکھا ہے ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے۔ پس آئے بھائیو، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ عبادت ہی مرکزی چیز ہے جو بدن کو مغلوب رکھتی ہے، اور زندہ قربانی کے طور پہ ہم نے اپنے بدنوں کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے، اور یہ عبادت ہے۔ عبادت سے جسم مغلوب ہوتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں علامتی طور پر یہ چیزیں نظر آتی، جب جانور کو ذبح کر دیا جاتا تھا تو جانور پر ہاتھ رکھے جاتے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ گویا میں مر رہا ہوں۔ جو شخص جانور پر ہاتھ رکھتا تھا وہ اپنی موت کا اظہار کرتا تھا۔ ضرور ہے کہ جب آپ خدا کی عبادت اور پرستش کریں تو آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پر جسمانی خواہشوں کے اعتبار سے مار دیں۔ اور پیدائش 5 باب میں سیت کا نسب نامہ جو ہے، جو ہم پہ بیان کرتا ہے کہ سیت کا طرز زندگی خدا کی پرستش اور عبادت کرنے والا تھا۔ پیدائش 4:26 آیت میں ہم دیکھیں گے، اور پیدائش 4:26 آیت میں لکھا ہے
اور سید کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہو جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ انوس کی پیدائش کے بعد لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنا شروع کی۔ اور خدا کا نام لینے کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باجماعت ہو کر خداوند کی حضوری میں دعا کرنے لگے۔ خدا کا نام لینے کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ انہوں نے استوار کر لیا۔ انوس کے دور میں انہوں نے خدا کے ساتھ ایک گہرا رشتہ استوار کرنا شروع کر دیا۔ لوگ فراہم ہونا شروع ہو گئے، عبادت کرنے لگے۔ لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر، خاندانی طور پر لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن انوس کی پیدائش کے بعد لوگوں باجماعت فراہم ہونا شروع ہو گئے۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ اور خاص طور پر یہ کیوں اسی وقت ہوا کہ لوگوں نے یہوہ کا نام لے کر دعا کرنی، عبادت کرنا شروع کر دی؟ اور انوس کا نام اس کے باپ سید کی طرف سے اس کو ملا تھا۔ انوس کا معنی کیا ہے؟ مرد، اور اس کا مطلب ہے کمزور، فانی، اور اس کا مطلب بنی نوع انسان فانی ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے۔ ہم اس قدر کمزور اور ناتواں ہے کہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ہم قائم نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمارا جسم ہم پر غالب ہے۔ اسی لیے تو وہ باہم جمع ہو کر خدا کی پرستش کرنے لگے، کیونکہ وہ جب خدا کی حضوری میں اقرار کرتے تھے کہ میں کمزور ہوں، میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، مجھے خدا کی ضرورت ہے۔ اور یہی حقیقی عبادت ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے خدا کے فضل اور اس کی طاقت اور توانائی کے تابع ہو جائیں، اور آپ اپنے اندر اس کی ضرورت محسوس کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ خدا مجھے تیری ضرورت ہے، یہوہ مجھے تیری ضرورت ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا۔ اور انوس کے دنوں میں لوگوں نے ایسے ہی خداوند کو پکارنا شروع کر دیا، اور اس وقت سے انہوں نے اس طرح سے خدا کی پرستش اور عبادت کرنا شروع کی۔ اور ان کے ایمان سے بھی اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ خداوند ہم تجھ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اور خداوند کی باقاعدہ سے انہوں نے پرستش اور عبادت کرنا شروع کر دی، اور وہ خداوند کی پرستش ہر ہفتے جمع ہو کر کرنے لگے، اور یہی ان کا نقطہ آغاز تھا۔ ان کی زندگی کی ہر ایک چیز جو ہے عبادت کے گرد گھومنے لگی، یعنی کہ عبادت اور پرستش جو ہے ان کی زندگی کا مرکزی حصہ بن گیا، اور یہ ہے خدا کے ساتھ چلنا۔ ہر چیز خدا کی پرستش اور عبادت کے گرد گھومنے لگی، یعنی پرستش اور عبادت ان کی زندگی کا مرکز بن گئی۔ آموز 3:3 میں لکھا، کیا دو شخص اکٹھے چل سکتے ہیں جب تک وہ متفق نہ ہوں؟ دو لوگوں کا ساتھ ساتھ چلنا تبھی ممکن ہے جب وہ متفق ہوں۔ جب ہم خدا کے ساتھ وقت مقرر کریں گے تو تب بھی ہم خدا کے ساتھ چل سکیں گے۔ اور یہاں پر خدا کے ساتھ مقرر وقت کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے عبرانی میں موعد، اس کا مطلب ہے اور فسح تیار کرنا، ضیافت تیار کرنا۔ بائبل مقدس میں انتہائی اہم ضیافت کون سی ہے؟ اور وہ سبت کے دن کی، اور یہی بنیادی ضیافت ہے، اور ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ ہے خدا کے ساتھ متفق ہونا، خدا کے لیے وقت مقرر کرنا۔ اگر آپ خدا کے ساتھ وقت مقرر کر کے اس کی حضوری میں نہیں جاتے تو آپ خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم خدا کے ساتھ وقت مقرر کر کے اس کی رفتار اور اس کے ٹائم کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں دے دیتے ہیں۔ ہنوک نے خدا کے
ساتھ اس وقت چلنا شروع کیا جب اس کے ہاں متوسلہ پیدا ہوا۔ متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک نے متوسلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ متوسلہ کے نام کا معنی ہے کہ جب یہ فوت ہوگا تو پھر خاتمہ ہوگا۔ یہ اچھا نام نہیں ہے۔ متو کا مطلب ہے موت، سیلا، اور جب یہ وفات پائے گا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ ہنوک نے اپنے بیٹے کا نام متوسلہ کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہنوک کو خدا کی طرف سے مکاشفہ مل گیا تھا، اور ہنوک 365 برس سے زمین پر رہا، اور 65 برس کی عمر میں اس کے ہاں متوسلہ پیدا ہوا۔ 65 برس تک ہنوک خدا کے ساتھ نہ چلا، لیکن 65 برس کی عمر میں اس کے ہاں متوسلہ پیدا ہوا، اور خدا نے اس کو اخیر زمانے کا مکاشفہ دیا، اور ہنوک نے توبہ کی، اور خدا کے ساتھ اس نے چلنا شروع کر دیا، اور وہ 300 سال خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ جب متوسلہ پیدا ہوا تو خدا نے ہنوک سے کہا کہ اس کا نام متوسلہ رکھے۔ ہنوک کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ خدا کیوں یہ نام رکھا جائے؟ آپ کو اخیر زمانہ کے تعلق سے کیسا مکاشفہ ملا ہے؟ یہ ہے اختتام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغام یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ ہنوک کو کیسا مکاشفہ ملا؟ متوسلہ متوسلہ 187 برس کا تھا جب اس کے ہاں لمک پیدا ہوا۔ لمک 182 برس کا تھا جب اس کے ہاں نو پیدا ہوا۔ 600 برس کا تھا جب طوفان آ گیا، اور یہ پہلے دور کا اختتام تھا۔ اس طوفان کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، اور صرف 8 جانیں بچیں، اور یہ سارے برسوں کو جمع کرے تو یہ 969 برس بنتے ہیں، جو کہ متوسلہ کی عمر ہے 5 باب 27 آیت، اور متوسلہ نے سب سے زیادہ عمر پائی، 969 برس تک وہ جیتا رہا۔ اور دیکھیں کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جس برس متوسلہ نے وفات پائی اسی وقت خاتمہ ہوا، سیلاب آیا؟ نہیں، یہ پہلے سے طے تھا، اور متوسلہ کا نام ہی کا معنی یہ ہے کہ جب یہ وفات پائے گا تو پھر خاتمہ ہوگا۔ جس دن متوسلہ پیدا ہوا اور صدر اعلام میں سے اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ سے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کب متوسلہ نے وفات پائی، اور 600 برس عمر متوسلہ کی عمر نوح کی عمر 600 برس ہو چکی تھی جب متوسلہ نے وفات پائی۔ دوسرا مہینہ تھا، اور 10 تاریخ تھی جب متوسلہ نے وفات پائی، اور اسی وقت سیلاب آیا۔ 600 برس کی عمر میں نوح پہنچ چکا تھا، پھر سیلاب آیا۔ سیلاب جو دوسرے مہینے کی 17 تاریخ کو، یعنی متوسلہ کی وفات کے 1 ہفتے بعد سیلاب آ گیا تھا۔ یعنی کہ سیلاب کے 1 ہفتہ پہلے متوسلہ وفات پائے۔ اور 1 ہفتہ پہلے کیا ہوا؟ اور خدا نے کیا کہا تھا کہ ہر ایک چیز کو سمیٹ لے اور کشتی میں چلا جا۔
متوسلہ کے وفات کے ساتھ ہی خدا نے نوح سے کہا کہ وہ کشتی میں چلا جائے، اور متوسلہ کے نام کے معنی کے مطابق ہی سب کچھ ہوا۔ متوسلہ نے وفات پائی تو خاتمہ آ گیا، اور پھر اس کی وفات کے ایک ہفتے بعد سیلاب آ گیا، اور خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب یہ وفات پائے گا تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہنوک کو خدا نے بتا دیا تھا کہ یہ اس طریقے سے خاتمہ ہونے والا ہے، اور پھر اس نے خدا کی باتوں کو سن کر توبہ کی، خوف کھایا، اور وہ خدا کی راہوں پر چلنے لگا۔ پیدائش 7 باب اور 11 آیت میں اس طریقے سے لکھا ہے، اور نوح کی عمر کا 6 سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کے ٹھیک 17ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ ایک ہفتہ پہلے متوسلہ کی وفات ہو گئی، اور ہنوک کو جب اخیر زمانہ کا مکاشفہ مل گیا تو اس نے توبہ کی، اور اس دور میں وہ اخیر زمانہ کے شعور اور سمجھ کے ساتھ کہ خاتمہ ہونے والا ہے، وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ 300 برس تک وہ خدا سے لپٹا رہا، اور اس کی سوچ اور خیالوں میں یہ بات تھی کہ خاتمہ ہونے والا ہے، اور جب خاتمہ ہوتا ہے دنیا کا تو پھر عدالت لازمی ہے، اور ہنوک کو پتہ چل گیا تھا کہ خاتمہ ہوگا تو عدالت ہوگی، اس لیے ہنوک نے توبہ کی اور کہا کہ مجھے اس عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ یہودا 14-15 آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں، یہودا 14-15 آیت، اور یہاں پہ 14-15 آیت میں اس طریقے سے لکھا ہے، ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پوش میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے، اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کہ ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، اور ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہیں، قصوروار ٹھہرائے۔ اور یہی اس کے یہودا کا اہم پیغام یہی تھا کہ مسیح آئے گا اور عدالت کرے گا، اور کب عدالت ہوگی؟ جب دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ اور کن چیزوں کی عدالت ہوگی؟ ان کے کاموں اور ان کی باتوں کی عدالت ہوگی۔ یہ بات سچ ہے، اور مسیح کی آمد تک یہ بات اٹل ہے۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس کا دھیان رکھیں، کیونکہ ہماری باتوں اور کاموں کے مطابق عدالت ہوگی۔ ہمیں دینداری کی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہنوک کو جب یہ مکاشفہ مل گیا اور اس نے ایمان کی آنکھوں سے آنے والی عدالت کو دیکھ لیا، ہنوک کی زندگی ہمیں بتاتی کہ ایسا طرز زندگی، ایسا طرز فکر ہی ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کے قابل بناتا ہے کہ ہم آخرت کو، خاتمے کے عدالت کو مد نظر رکھیں۔ ہمیں اس عدالت کا سامنا کرنا ہوگا، ہم سب کو خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ طرز فکر ہے جو ہنوک اپنائے ہوئے تھا کہ خاتمہ ہوگا، عدالت ہوگی، اور عدالت کے لیے اپنے کاموں اور باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمیں ایسا ہی طرز زندگی اپنانا ہے کہ جب ہم عدالت کے سامنے جائیں گے تو کیا ہم تیار ہوں گے؟ کیا ہمارے اعمال، کیا ہمارے افعال اور کلام کیا عدالت کا سامنا کر سکیں گے؟ ہنوک کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہاں، یہاں پہ ہمیں کچھ اعداد و شمار کا حساب لگانا پڑے گا۔ آدم پہلا انسان تھا جس کی عمر 930 برس ہوئی۔
جب خدا نے آدم کو خلق کیا تو یہ پہلا برس تھا. آدم 930 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا. جب آپ نسب نامے کو دیکھتے ہیں، آدم کا نسب نامہ بیان کرتا ہے کہ جب آدم 130 برس کا تھا تو اس سے سیت پیدا ہو رہا. سیت 105 برس کا تھا تو اس سے انوس پیدا ہوا. انوس 90 برس کا تھا تو اس سے کنان پیدا ہوا. کنان 70 برس کا تھا جب اس سے مہللیل پیدا ہوا. اور مہللیل 65 برس کا تھا جب اس سے یارد پیدا ہوا. اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا. اور یہ سارے سالوں کو جمع کرے تو یہ 622 بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہنوک اس وقت پیدا ہوا جب آدم کی عمر 622 برس تھی. بائبل مقدس بیان کرتی ہے. اور اس کا مطلب ہنوک کی پیدائش کے 365 622 اور جمع 365 یعنی ہنوک کی عمر کو اس میں جمع کریں تو یہ 984 برس بنتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ ہنوک 984ویں برس میں آسمان پر اٹھایا گیا. یہ کیوں کر اہم ہے؟ آدم 930 برس کی عمر میں وفات پا گیا اور 984ویں سال میں ہنوک آسمان پر اٹھایا گیا. آدم سب سے پہلا شخص تھا جو اس نسب نامہ میں ہمیں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوا جہان فانی سے کوچ کرتا ہوا نظر آتا ہے. دوسرا شخص جس نے یہ دنیا چھوڑی لیکن اس نے موت کا تجربہ نہ کیا وہ ہنوک تھا، وہ آسمان پر زندہ اٹھایا گیا. اور تیسرا شخص جو اس دنیا سے رخصت ہوا وہ سیت ہے. خدا نے یہ پہلے سے ترتیب مقرر کی ہوئی تھی. سب سے پہلے آدم فوت ہوا اور ہنوک آسمان پر اٹھایا گیا. خدا ہی جانتا ہے کہ اس مقام پر خود اس نے ہنوک کو کیوں آسمان پر اٹھایا. اور یہاں پہ ہمارے سیکھنے کے لیے بہت عام سبق ہے. آدم فطری موت موا اور اس جہان سے کوچ کر گیا. گناہ کی مزدوری موت ہے. دوسرا شخص جس نے جہان چھوڑا اور وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا وہ ہنوک ہے. آدم اس لیے ہوا تاکہ خدا ثابت کر سکے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ہنوک زندہ اٹھایا گیا. خدا یہ بتا رہا تھا کہ یہ اس کا اصل منصوبہ ہے کہ انسان موت میں نہ جائے، وہ موت کا مزہ نہ چکھے بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے. اور یہاں پر ہم تبدیلی کو دیکھتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ آدم نے توبہ کی اور خدا پر مسیح کی خوشخبری پر ایمان لایا، اور آدم نے بھی ہمیشہ کی زندگی پائی، وہ بھی نجات پا گیا. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ابدی زندگی کے لیے 2 راستے ہیں، اور یہ 2 راستے کون کون سے ہیں؟ مردوں میں سے جی اٹھ کر ہم خدا کی بادشاہی میں ابدیت میں داخل ہوں گے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم زندہ ہوں گے اور بدل جائیں گے. اس کا مطلب ہے جلالی بدن پا کر ہم زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے. یہ 2 طریقے ہیں جن سے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں گے. آدم نے یہ دکھایا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور ہنوک نے دکھایا کہ خدا کا اصل منصوبہ یہ ہے کہ ہم بدل جائیں اور اس کے ساتھ رہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا کہ آخری دشمن جو مغلوب کیا جائے گا وہ موت ہے. اور خدا ان کی آنکھوں کے آنسو پوچھ لے گا، پھر موت رہے گی نہ آہ نالا ہوگا. وہ وقت آئے گا جب موت نہ رہے گی. آخر زمانہ میں جب مسیح آئے گا تو موت کا خاتمہ ہو جائے گا. اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اور رومیو 6:23 آیت کو ہم پڑھیں گے. گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ کی مزدوری موت ہے. اور 6:23 آیت بیان کرتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے.
لیکن مسیح یسوع میں خدا کی بخشش ہمیشہ کی زندگی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تبدیل ہو جانا ایک برکت ہے، بخشش ہے، اور یہ مقدسوں کو حاصل ہوگی جو مسیح یسوع کی آمد کے وقت زندہ ہوں گے، یعنی کہ وہ بدل جائیں گے، جلالی بدن پائیں گے۔ مسیح کی آمد کے وقت زندہ موجود ایماندار جو ہیں وہ یکدم بدل جائیں گے۔ پہلا تسلیکیوں 4:16-17 آیت خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگ کے ساتھ اترائے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موعدی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کرے، اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہے ہنوک کی طرح آسمان پر اٹھایا جانا، یعنی تبدیلی کے ذریعے، جلالی بدن پانے کے ذریعے۔ اور ایلیا اور ہنوک کو یہ خدا کی طرف سے خاص بخشش ملی کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ آئے مسیح کی آمد کے منتظر ہو جائیں اور ہم زندہ اٹھائے جائیں، یا مردوں میں سے زندہ ہو کر خداوند کے ساتھ ہوا میں اڑ کر استقبال کریں۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے، ہمیں دونوں صورتوں میں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مسیح کی آمد قریب ہے، ایمان رکھیں اور ایسا طرز زندگی اپنائیں کہ کسی وقت بھی مسیح آ جائے یا ہم آسمان پر اٹھائے جائیں تو خداوند کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہیں۔ آئیں دعا کریں۔ خدا اس کلام کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، بخش دے کہ ہنوک کی طرح ایمان رکھنے والے ہوں، تاکہ جب مسیح آئے تو ہم خداوند اس کی آمد کے لیے اور تیرے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار رہیں۔ زندگی کے بقیہ دن اور سال اپنی راہوں پر چلنے کا فضل دے، جب تو آئے تو خدا ہم تیرے ساتھ آسمان پر جا سکیں، ہنوک کی طرح توبہ کرنے، اور فضل دے کہ تجھ سے لپٹے رہیں، تیرے ساتھ چلتے رہیں، ثابت قدم رہیں، ہر زندگی کا ہر دن کا آغاز، ہر سال کا آغاز اس طرح سے کریں کہ ہم تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہیں۔ پاک زندگی بسر کرنے کا فضل دے کہ ہم جسم کو مغلوب رکھیں اور روح بیدار رہے، تیری پرستش اور عبادت کرتے رہیں، ہمارے بدن زندہ اور پاک قربانی کے طور پر تیرے حضور پیش رہیں، یہی مقبول عبادت ہے۔ خداوند اس موقع کے لیے تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں پرستش اور عبادت کرنے کے لیے، اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں پر فراہم کیا ہے۔ ساری عزت اور جلال خدا تجھے دیتے ہیں، اور خدا اپنے ہدیہ جات ہم تیری حضوری میں لاتے ہیں جو شکر گزاری کا اظہار ہے، انہیں اپنی حضوری میں قبول کر۔ اور خدا جسمانی چیزیں نہیں بلکہ فضل دے کہ اپنے دل، اپنی جانیں تیرے حضور میں پیش کر سکیں، ایمان پہ قائم رہنے کا فضل دے تاکہ تو ہماری زندگیوں میں خوشنودی حاصل کرے، تجھے عزت اور جلال ملے۔ خداوند تیرا شکر ہو، تجھے مبارک کہتے ہوئے یہ دعا یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔